آپ اس سے مانگیں تو کس طرح مانگیں وہ بھی طریقہ بھی بتا دیا. تو دعا چھوڑنی نہیں چاہیے. آپ کوئی کہے نا یار میں نے کی تھی نہیں, پھر کرو, بار بار کرو, ہر وقت کرو. دعا کرنے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. اور میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ قیامت کے دن بندے کو جو ایک بہت ڈھیر عطا ہوگا, وہ کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی, یہ ڈھیر کس لیے؟ فرمائی تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں ہم نے قبول نہیں کی تھی, تیرے لیے یہاں اجر رکھا تھا. تو وہ بندہ اس وقت کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی, مجھے آج ہی ملتا. تو ہم یاد رکھیں کہ دعا ہمارے لیے انعام ہے, مہربانی ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اب اس کے آداب بھی بتائے گئے. ہمیں کہا گیا ہم عاجزی سے ہاتھ اٹھائیں, ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف کرو. کس کی طرف؟ پھیلاؤ ہاتھوں کو, زیادہ عاجزی ظاہر کرو, سینے تک اٹھاؤ, کندھے تک اٹھاؤ, کیفیت ہو جائے تو زیادہ اٹھاؤ. اور دعا کر کے منہ پر ہاتھ پھیر لو. لوگ تو یوں پکڑے ہوتے ہیں, کبھی 1 منٹ کے لیے ایسا کیا سو کیا, لیکن پکڑتے ہی ایسے ان کو ہاتھ پھیلانا, عاجزی کرنا پسند نہیں ہے. تو جب اللہ کے سامنے پھیلاؤ گے نہیں تو پھر ملے گا کیسے؟ اور فرمایا میں نے طریقہ بتایا نا, رویا کرو. نہیں رونا آتا, رونے جیسا منہ بنا لیا کرو, عاجزی کیا کرو, اللہ کی تعریف کیا کرو. پہلے جس دعا میں آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف زیادہ کرتے ہیں وہ دعا زیادہ کامیاب. طریقے بھی بتا دیے. اچھا, یہ جو بناوٹی دعا ہوتی ہے, مثلاً اخباروں میں اشتہاروں میں لکھا جاتا ہے رقت انگیز دعا کی جائے گی. لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ یہ جو رقت ہے یہ کیفیت ہے کہ آپ کو رونا آ جائے, آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے, آپ کے اندر سے ایک آواز نکلے عاجزی کرتے ہوئے, یعنی آپ اس وقت بالکل پیور ہو جائیں. تو یہ کیفیت آپ طاری کر سکتے, یہ تو کیفیت ہو جائے گی. تو وہ پہلے سے ہی جس کا اعلان کر دیا رقت انگیز, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دکھاوا ہوگا. مثلاً وجد و حال, کبھی کبھی کلام سنتے ہوئے, کوئی نام سنتے ہوئے, کوئی بیان سنتے ہوئے کسی پر وجد کی کیفیت آ جاتی ہے. وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا, اس کا بدن حرکت کرنے لگ جاتا ہے, یا وہ خود کسی خاص کیفیت میں چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں حال. کیا کہتے ہیں؟ وجد و حال. آپ کی یہ جو جلد ہے نا, کھال ہے, اس پر بھی اثر ہوتا ہے کلام کا. وہ اس پر ہوا جس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیفیت ہو جاتی ہے. اس وقت اس بندے کو نہیں پتا ہو رہا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں یہ کیا کر رہا ہوں. اس حالت میں وہ اس کو اسی لیے حال کہتے ہیں کہ وہ بیان کرنے والی بات نہیں. قال کہتے ہیں کہنے کو, حال جو وہ کیفیت اصل ہے وہ طاری ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ خود ہی ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ خام خواہ آوازیں لگانا یا ہلنا, تو اس کو حال کہہ سکتے نہیں. اسی طرح یہ رقت ہے, یہ خود بخود آئے گی, آپ طاری کر سکتے نہیں. ہاں, روتے ہوئے آپ کی کیفیت بن جائے, گڑ گڑاتے ہوئے کیفیت بن جائے, وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ آپ کہیں کہ میں رقت, وہ دکھا رہا ہے, وہ دکھاوا ہے, وہ رقت نہیں. تو وہ جو دکھاوے کے لیے پہلے سے اعلان کرتے ہیں وہ مجھے نہیں سمجھ آتا کیوں کرتے ہیں. ہاں, دعا کریں. اچھا, لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا ایک دوسرے کو کہتے ہیں خاص دعاؤں میں یاد رکھنا.
خاص دعاؤں میں آپ کو آپس میں عادت ہوگی ایک دوسرے کی. یہ خاص دعا کا کیا مطلب؟ یعنی عام دعا میں یاد نہ رکھنا، خاص دعا میں یاد رکھنا. اس سے مراد اس کی وہ ہوتی ہے کہ جس وقت تم دل سے دعا کرو. تمہارا دعا کرنے کا کوئی وقت ہوگا جس میں تم دل سے دعا کرتے ہوگے. یا اللہ والوں سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے خاص رابطے میں ہوتے ہیں اس وقت یاد رکھنا. حالانکہ جملہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ دعا میں خاص طور پر یاد رکھنا، لیکن خاص دعا میں یاد رکھنا تو خاص دعا ہر ایک کو آتی ہے، آپ سے ہوتی ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مومن کی دعا پر اگر کوئی مذاق اڑائے یا مومن کی سچی دعا کو کوئی نہ سمجھے تو آپ نے اس کی پرواہ کرنی نہیں اور دعا چھوڑنی نہیں. اچھا، بہتر ہے آپ جب کبھی دعا کیا کریں آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو. کس طرف ہو؟ ہاتھوں کا قبلہ ہتھیلیوں کا وہ آسمان ہوگا اور آپ کا منہ قبلے کی طرف. لیکن آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے ہیں تو پھر اللہ والے کی طرف منہ کریں گے، پھر قبلے کی طرف نہیں کریں. کسی مزار پر جائیں گے تو مزار والے کی طرف منہ کریں گے، اس وقت قبلے کی طرف نہیں. روضہ رسول پر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قبلہ، او حضور تو قبلہ کے بھی قبلہ ہیں، ان کو پیٹ کر کے دعا کرنے کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں نا قبلہ، وہ بندے پلٹ جاتے ہیں حضور کی طرف پیٹ کر دیتے ہیں. بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر تم چاہتے ہو قبلے کی طرف دعا کرنا منہ کر کے، شوق ہے تمہارا، ضرور کرو. روضہ شریف سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ حضور کو پیٹھ نہ ہو، پشت نہ ہو. اچھا میں یہاں ایک بات پوچھتا ہوں، کھانا کھا کے دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آواز لگائیے. اس وقت آپ قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں؟ کس کی طرف منہ ہوتا ہے آپ کا؟ اس وقت کیوں نہیں قبلہ یاد آتا؟ آپ بیٹھے بیٹھے کہیں کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ قبلے کی طرف پلٹتے ہیں؟ نہیں، آپ کر لیتے ہیں. کیوں؟ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ اونچی کہیے، ہر جگہ ہے. مگر اللہ کے کسی پیارے کو پشت کر کے دعا کریں یہ ہم سے ہو سکتا نہیں. اور دین تو سراسر ادب ہے، مگر یہ تربیت ملتی ہے کسی اللہ والے کے پاس. یہ ہر ایک کو میسر نہیں ہے. کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں تو وہاں پھر ادب ملتا ہے. ماں باپ کے لیے کیا ہے کہ ان کو پشت نہ کرو، پیٹھ نہ. یہ ادب ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ خیال رکھتے ہیں؟ سکھایا جاتا تھا سیڑھیاں چڑھنی ہے نا، جو بڑا ہے یا جو بزرگ ہے یا جو عزت والا ہے اس کو کہو پہلے چڑھے، تم نیچے رہو تاکہ وہ اوپر رہے. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جو بزرگ شخصیت و عزت والا اسے کہو پہلے چڑھے تاکہ ہم اس سے نیچے رہیں. اور جب سیڑھیاں اترنی ہوں خود پہلے اترو تاکہ وہ اونچا رہے. یہ طریقے سکھائے جاتے تھے. اب یہ باتیں نہیں ہیں. دعا میں بھی ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ غذا اگر پاک نہیں ہے، اسی منہ سے گالیاں بھی دے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اسی منہ میں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو حرام غذا کھا رہے ہیں، تو بتائیے دعا قبول ہوگی؟
یہ ہمیں خیال رکھنا. اور اللہ والوں کی دعائیں، جو الفاظ اللہ کی بارگاہ میں پسند ہو چکے، مقبول ہو چکے، ان کو دہرانا. اب یہ دعا بیان ہوئی، قرآن میں کتنی دعائیں ہیں، ہم ان کو اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں یاد کریں گے، اپنا نقصان ہے کہ وہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے. تو وہ کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے ایمان کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے. اللہ نے ان کی تعریف کی، مسلمانوں کی جو دعائیں کرتے تھے، اور جو مذاق اڑاتے تھے ان سے کہا پڑے رہو دوزخ میں، مجھ سے بات. یہ دعا کرنا اللہ سے باتیں کرنا، مانگ رہے ہیں اس کی بارگاہ میں، اس سے بات کر رہے ہیں. اب دعا کرتے ہوئے توجہ ادھر ادھر ہو، کیا یہ اچھی بات ہوگی؟ اونچی. تو یہ دعا کے آداب بھی ہمیں معلوم ہو گئے، قرآن نے بتا دیے کہ ہم جب بھی دعا کریں پوری توجہ ہو اللہ کی بارگاہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں. تو جو لوگ ایمان والے نہیں، اللہ فرماتا ہے بات بھی نہ کرو، اور جو ماننے والے ہیں اللہ ان کا بیان خود فرماتا ہے. یہ بات بھی معلوم ہو گئی. تو میں نے یہ تھوڑی سی جھلکی دکھائی ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. حالانکہ صرف دعا کے موضوع پر اگر میں گفتگو کرتا اور تقریر کرتا تو پھر اس میں بہت زیادہ بیان آتا، آپ کو میں بتاتا کیا کیا چیزیں ہیں اور کہاں کہاں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو لوگ ہیں آج بھی اور پہلے بھی تھے، جن کے ہاں ادب نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ان کی باتیں کر کے وقت ضائع نہیں کرنا. ہم نے کوشش کیا کرنی ہے، نیکوں کی، پیاروں کی اداؤں کو اپنانا ہے. نیکوں کی، اللہ کے پیاروں کی ادائیں اپنا کر نیکی میں وقت. آسان سی بات ہے، سمجھا دیتا ہوں. شیطان مردود ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے. کیا ہر وقت اس پر آپ لعنت بھیجتے رہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا کہتے رہتے ہیں؟ شیطان مردود ہے، شیطان مردود ہے، شیطان پہ لعنت ہو. یہی کہتے رہتے ہیں؟ نہیں. ہم اپنا زیادہ وقت اللہ کی یاد میں تسبیح پڑھتے ہوئے اور درود پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں. تو ہم نے ان لوگوں کی جن کو دھتکار دیا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مجھ سے بات نہ کرو، ان کی باتیں کر کے وقت ضائع نہیں کرنا. اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو اپنانا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں قبول نہیں کیا حق کو، انہوں نے ضد کی، نہیں مانے حق کو، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. وہاں جا کر اگر یہ کہو گے کہ جی دوبارہ ہمیں جانے دے دنیا میں، اب ہم گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ فرما دے گا یہیں رہو، مجھ سے دوبارہ اس طرح کی بات نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عقل، فہم، سب کچھ دیا، اس کے باوجود نہیں مانے ہو تو پھر تمہارے لیے کوئی خیر نہیں. ایک تو یہ بات آپ نے یاد کرنی ہے. اگلی آیت سے پہلے جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ، جس سے محبت ہوتی ہے
ہر وقت اس کی یاد میں رہتے ہیں یا نہیں؟ اس کو یاد کرتے ہیں یا نہیں؟ آواز. آپ کو دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے، آپ کے دل و دماغ پر اسی کی باتیں، اسی کی ساری دھیان سارا اسی طرح. تو وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، بتائیے کیا وہ کسی اور کا دھیان کریں گے؟ جو اللہ کے حبیب سے، اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں کو یاد کریں گے؟ ان کو دوسروں کا دھیان آئے گا؟ نہیں. یہ میں نے کیوں کہا؟ آج جو غافل ہیں، جن کی توجہ ہٹی ہوئی ہے، جن کو یہ توفیق نہیں ہے، ہم نے ان پر وقت ضائع کرنا ہے یا وہاں اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں خود کو کامیاب کرنا ہے. تو اس کے لیے اپنی زبان کو پاک رکھیں. ہر وقت آپ کی زبان تر رہے ذکر سے. یہ تر رہنے کا کیا مطلب؟ کہ آپ خاموش نہ ہوں، کچھ نہ کچھ کلام آپ کی زبان پر اچھا جاری رہے. کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح ہے، اس کو وہ ورد کر رہا ہے، تو یہ معمولی بات نہیں. یاد او کن، یاد او کن، یاد او. وہ کہتے ہیں اس کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ تمہیں کچھ اور یاد نہ رہے. یہ وہ کیفیت ہو جائے. لیکن ہم تو ضرورت کے وقت مشکل پڑ گئی تو دعا کر لی، کوئی تکلیف آ گئی تو تسبیح پڑھ لی، ورنہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. تو دعا کرنے والے اللہ کی یاد سے غافل ہوتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا، یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے. یہ میں نے پھر وہی بات کی ہے، میں نے اس کا شان نزول بتانا ہے. حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سلمان اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہم اور ان جیسے صحابہ کے بارے میں جو مالی طور پر غریب تھے، جن کے پاس مال دولت نہیں تھی، ان کے حق میں نازل ہوئی ہے. کیونکہ کفار مکہ جیسے ابو جہل، عتبہ، ابئی، یہ دوسرے بڑے بڑے جو اس وقت وڈیرے یا سرمایہ دار کہلاتے تھے، یہ ان پر ہنستے تھے، ان کا ٹھٹھا بناتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور انہیں ایذا پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے. اللہ فرماتا ہے تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا، یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے، تم ان سے ہنسا کرتے. بزرگوں کی یا اللہ والوں کی ہنسی اڑانا. اگر آپ سب کا ذہن حاضر ہے تو یہ جملہ میں بہت سخت کہنے والا ہوں. اللہ والوں کی ہنسی، کہیے گا، اللہ والوں کی، جو سچے اللہ والے ہیں ان کی ہنسی اڑانا کفر ہے. کیا کہا میں نے؟ اب اور سخت جملہ کہہ رہا ہوں. صرف
کفر نہیں، بہت سخت کفر ہے، اشد کہنا چاہیے، شدید۔ آپ نے کسی اللہ کے پیارے کی توہین کر دی، سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ برباد۔ دھیان سنو، آپ کو کسی سے پیار ہو، کوئی اس کے بارے میں نامناسب بات کہے، آپ چپ رہتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، دیکھو میاں زبان سنبھالو، خبردار، بولے چلے جا رہے ہو، کہہ دیتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، لڑکا ہو بیٹا ہو، اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، ماں یا باپ اس لڑکی کے بارے میں کوئی کم بات کریں تو وہ ماں باپ سے لڑ پڑتا ہے۔ دیکھیں جی، اس کو کچھ نہ کہیں، جو کہنا ہے مجھے کہیں۔ وہ ماں باپ کا اس کے خلاف بات کرنا بھی پسند، اور تمہیں کسی سے پیار ہو جائے تم اس کے خلاف سننا نہیں چاہتے، اللہ کے پیاروں کے خلاف بولنا چاہتے ہو؟ جو اللہ کے پیارے کے خلاف بولتا ہے پھر وہ بچتا نہیں۔ اب حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت سلمان بظاہر مالدار نہیں تھے، مگر شان کتنی تھی ان کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال، بلال ہمارا سردار ہے۔ ارحنا یا بلال کہتے تھے، او بلال اذان کہو اور ہمیں خوشی پہنچاؤ۔ کیوں؟ وہ اللہ کے پیارے تھے۔ کون تھے؟ اونچی کہیے۔ تو جو اللہ کے پیارے کی